أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم الباب إذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وادی سینا کے جس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے، یہ علاقہ جو ہے، یہ سرزمین فلسطین سے بالکل قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے باپ دادا جو تھے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر جو ہم اس سرزمین کا مالک بنائیں گے، وہ یہاں پھولے گی پھلے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت، اللہ کا یہ حکم بنی اسرائیل کو پہنچایا گیا کہ تم اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں سے ان ظالم حاکموں کو نکال دو، تاکہ لوگ یہاں پر عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ کرے تو اس کے اندر کوئی کسی کی کا جو ہے شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہوگی؟ تو اتنا پختہ وعدہ اور اتنا یقینی وعدہ ان کو کیا گیا بنی اسرائیل کو کہ جو ہے تم یہاں پر چلے جاؤ، تمہارا کچھ بھی بگڑے گا نہیں، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ پوری زمین یعنی شام کا پورا علاقہ، فلسطین کا پورا علاقہ، جس کے اندر آج جارڈن ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، یہ سارے علاقے اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ تمہیں پہنچا دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل کی کج فہمی اور کج طبیعت، یعنی ان کے طبیعت کے اندر ٹیڑھا پن تھا، کبھی جو وہ کسی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، اور ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی جو شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ کی بات کو مانتے نہیں۔ یہ تو آج تک موسیٰ ہمارے نبی دعوے تو بہت ہیں، لیکن آج تک وہ جو موسیٰ کی بات کے اوپر آج بھی کوئی بات عمل نہیں کرتے، بلکہ تورات کا تو پوری بدلنی ہے، سوال ہی پیدا نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے جو یہ وعدہ تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس مقدس زمین میں داخل ہونے کے لیے تیار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے وہ بالا آدمی بھی بھیجے جس کا تذکرہ میں نقل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جو مبتدی تو غلامی کی زندگی بسر کرتے چلی آ رہی ہے، اور فرعون کے ظلم و استبداد کو برداشت کرتے چلی آ رہی ہیں، لہذا ان کی ہمتوں میں پستی ہے۔ اور پھر اوپر سے بات یہ ہوئی کہ جن 12 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، اس میں 2 کے سوا باقی 10 نے تو جو وہ پورے حالات قوم کو بتا دیے، اس وجہ سے ان کے اندر اور زیادہ پست ہمتی آئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم کو کہا کہ اب یہاں سے چلو اور اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہے، لیکن بنی اسرائیل تیار نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے وعدے ہوں اور کامیابی کا پورا یقین دلایا گیا، اور اللہ کے نبی کیا رہا، اور پھر بھی نمانے بھی بہت بڑی جرات اور بہت بڑی نافرمانی، اس کے اوپر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ دے تو یہ جو بجا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے وجود کی وجہ سے بہت سے عذابوں سے بنی اسرائیل بچ بھی گئی۔ لیکن جب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تم جاگا تم اور خدا جا کر ڈرو، ہم تو بس یہیں پر رہیں گے، ہم ایسی بڑی طاقت اور قوم کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ فرعون کے مظالم کو برداشت کر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کسی حالت میں بھی جو ہے میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر غصہ جتنا بھی آنا چاہیے تھا آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی،
دریا سے پار کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی درخواست کی کہ ہم تو اللہ کی بات تو سنیں تب جا کر مانیں گے، یہ تو اور پر رہنے دیا۔ اللہ نے یہ بھی کر دیا، یہ بھی ان کی جو ہے اللہ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ بھی ان کو مل گیا۔ پھر جو ہے اتنی ضرورت کی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تو جو اللہ کی تجلی کا نور ظاہر ہوا تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر جو کہا کہ اللہ یہ ہلاک ہو گئے اور مجھے قوم کے پاس جانا ہے، مجھے کیا جواب دوں گا، اور یہ لوگ میرے اوپر الزام کریں گے۔ اللہ نے ان کی دعا سے پھر 70 آدمیوں کو جو ہے 70 آدمیوں کو زندہ بھی کر دیا۔ یہ ساری نعمت اللہ کی طرف سے دیکھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ کے معجزات کو بھی دیکھ رہے تھے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ میں زیادہ سے زیادہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں اور میرے بھائی کا، کہ میرا بھائی میری بات مانیں گے اور جو ہے میں اپنی تیری بات مانوں گا، بلکہ یہ قوم میری ماننے والی نہیں ہے، لہٰذا میرے ان کے درمیان میں جدائی ڈال۔ یہ اللہ کے جو حضرت موسیٰ کی طرف سے جو ہے ایک دعا کی اللہ۔ چنانچہ جو ہے اس کی سزا کیا مقرر ہوئی کہ جس میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میدان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو روکنا چاہے، کسی کو بند کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی دیواروں کی ضرورت نہیں اور آہنی اور لوہے کی دروازوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہے تو بھٹکا سکتا ہے اور ایک ہی جگہ میں پوری جگہ میں بھٹکا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا کہ ان کو اسی میدان کے اندر 40 سال تک بھٹکایا، اور 40 سال بھی کیسے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ اس میدان کے اندر بھٹک گئے تو حضرت موسیٰ و ہارون کے لیے جو نیک بندے تھے ان کے لیے تو یہ سزا نہیں تھی، سزا پوری قوم کے لیے تھی، انہوں نے لڑائی میں جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے وہ مقدس زمین جو اللہ نے بغیر کسی کشت خون کے دینے کا وعدہ کرایا تھا، بس تم جا کر داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ جب حضرت موسیٰ کے اتنے یقین دہانی کے بعد بھی جب وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اب 40 سال تک کے لیے میں نے یہ زمین ان کے اوپر حرام کر دوں اور ایک فرد بھی وہاں جا سکتا نہیں، بس 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکا۔ اب یہ میدان کوئی لمبا چوڑا میدان تھا، بنی اسرائیل کے اندر تو جو اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے، 6 لاکھ تو خالی بالغ مرد تھے، بچے اس کے علاوہ، عورتیں اس کے علاوہ، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ارض مقدسہ کو حرام کر دیا اور جو ہے اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہے۔ صبح سے چلتے تھے، شام تک چلتے چلتے جب شام ہوتی تھی تو دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلے تھے وہی، کوئی سفر بھی طے نہیں ہو رہا ہے، کوئی منزل بھی آگے نہیں بڑھ رہی، بس اسی طریقے سے بھٹکتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو ان کے لیے اس لیے رکھا کہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی قوم ہے، اگر کوئی رہنما اور کوئی رہبر نہ ہوگا، رہنما اور رہبر ہوتے ہوئے بھی جب اتنی سرکشی کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہوگا تو پھر ان کا حال کیا ہو جائے گا، یہ دین و ایمان سے بھی بھٹک جائیں گے۔ لہذا ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، تورات کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کو ان کے اندر رکھا۔ تو حضرت موسیٰ و ہارون کے لیے تو ان کو اصلاح کی اور ان کے مصلح کی حیثیت سے رکھا تھا، کوئی سزا کے طور پر نہیں۔ چنانچہ جو ہے حال یہ ہوا کہ لوگ اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، جو یہ زمین کے اندر اسی طریقے سے بھٹک رہے، اور اللہ نے کہہ دیا تھا فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک کے لیے ہم جو ارض مقدسہ کو ان کے لیے حرام کر دیا، وہاں جا نہیں سکے۔ اب یہ 40 سال کا عذاب کوئی معمولی عرصہ نہیں۔ اب یہ میدان بالکل کھلا ہوا میدان تھا، وہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ تو فرعون سے بھاگ کر نکلے ہوئے تھے، کوئی ساتھ بھی لے کر نہیں نکلے تھے، اور آج کی طرح تو تھا نہیں کہ 1 کلومیٹر پر ہوٹلیں مل جائے، آدمی آرام سے کھائے آرام کرے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ راستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، یہی کچے پگڈندے راستوں پر چلتے تھے لوگ۔ تو اتنی بڑی تعداد کی قوم ایک میدان کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو جیل خانے کی طرح بند کر دیا۔ اس میدان سے ایک قدم بھی آگے وہ بڑھ نہیں سکتے تھے، اتنا ان کے لیے سزا ہو۔ اب اسی حالت میں جو ہے دھوپ زیادہ لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ہم تو کیسے بھٹک گئے، فرعون سے نجات ملے تھے تو اور زیادہ مصیبت میں آ گئی، ہم کو تو دھوپ لگ رہی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بادل کا سایہ کر دیا۔ اس طریقے سے بادل ان کے اوپر آ گیا کہ جو ہے سایہ بھی ہوتا تھا اور ٹھنڈک بھی رہتی تھی۔
اب دیکھو اتنی نافرمانیاں اور اتنی نعمتوں کو اللہ کی استعمال کرنے کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حضرت موسیٰ کی دعا سے کتنا کرم کرنا، تو اس سے اندازہ لگا کہ یہ قوم کتنی سرکش قوم ہے، یہود نصارہ کتنی سرکش قوم اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ آج دنیا کے اندر ان کو کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، اور انسانیت کے نام سے ادارے تو قائم کرتے ہیں لیکن انسانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے یہی، اور انسانوں کی ہلاکت کے جتنے بھی اسباب ہتھیاروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں سب یہی کرنے والے۔ تو یہ سرکش اتنی سرکش قوم کہ اپنے سوا دنیا میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج تک ان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو تم نے جو ہے ان کے لیے وقت مقدسہ میں داخلہ تو حرام کر دیا، لیکن ابھی میدان کے اندر کھلے میدان میں کھلے ہیں، بچے ہیں، مزدور ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، اور ان کے دھوپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا حضرت موسیٰ کی دعا سے۔ دیکھو یہ نعمت حالانکہ جیل میں ہے، سزا میں ہے، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر زمین کے حصے میں بند کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو تو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر دیا اور ان کے اوپر بادل کا سایہ، جہاں چلتے تھے بادل ان کے ساتھ چلتا ہے، یہ اللہ کا اتنا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمانیوں کے باوجود جو کبھی نعمتیں دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جن کو نافرمانوں کو نعمت ملے ان کے لیے اللہ کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ اچھا اب یہ دھوپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آگے جو ہے چاہیے چلتے رہے تو ان کے پاس جو پینے کو کچھ نہیں تھا، کہا کہ موسیٰ ہم تو پیاسے مرے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پر کیسی مصیبت آ گئی تمہاری وجہ سے، یعنی حضرت موسیٰ کو پتہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے پانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ کا عصا وہی عصا جو زمین پر ڈالنے کی وجہ سے اژدہا بن جاتا ہے۔ ابھی کس طریقے سے اور رحمت بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ موسیٰ اپنے اس لاٹھی کو جو ہے اس پتھر پر مارو۔ ایک پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے پیچھے چلا کرتا تھا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے جو میں نے بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ پتھر آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور علامہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پتھر کے 12 کونے تھے، یعنی بالکل گول نہیں تھا، 12 کونے اس کے تھے، اور اس طریقے سے پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب قوم نے آپ سے پانی طلب کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو جو پتھر پر مارو۔ پتھر پر جیسے ہی مارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے 12 نہریں بہنے رہی، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ نہر تھی۔ دیکھو پتھر سے پانی نکلنا یہ تو عام طور پر ہوتا ہے، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ندیاں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس کا اصل کو دیکھو تو وہ پتھر سے پانی نکل رہا ہو، تو پتھر سے پانی نکلنا تو کوئی عقل سے دور نہیں۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جب ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا پانی ہو تو لاؤ، تو ایک صاحب کے پاس ایک لوٹے کے برابر یا ایک گلاس کے برابر پانی تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور آپ کے انگلیوں سے جو پانی کے چشمے بہنے لگے۔ تو انسان کے بدن سے تو خون تو نکل سکتا ہے، پانی نہیں نکل سکتا۔ تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہاں پر پتھر سے پانی نکلنا لاٹھی مار کر، اور اتنے چھوٹے پتھر سے 12 چشمے نکلنا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن انسان کے ہاتھ سے جو پانی نکلنا یہ بہت دور کی عقل میں آنے والی بات ہے۔ لیکن معجزہ تو اسی سے کہتا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل بھی نہ پہنچے۔ اور ایسے جو ہے حدیبیہ کے موقع پر بھی جس کنویں کے اندر آپ نے جو کلی کی کنواں اس کے اندر پانی تھا وہ بھر آیا اور اوپر تک چلا آیا کہ لوگ آسانی سے بھر دیں، آج بھی وہ کنواں ہمارے پر موجود ہے، اس کو بند کر دیا ہے لیکن آج بھی موجود ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکلے، اور پانی بھی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتے، بندہ خود سزا دینا چاہتا ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ تم صبر کر رہو، ہم بھی تمہارے اوپر انعام کریں گے۔
یہاں بنی اسرائیل سنبھل کر نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی جو حضرت موسیٰ ساتھ میں تھے، اللہ کے دو نبی ساتھ میں تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ساتھ میں تھے، اسے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، نیک لوگوں کے صدقے میں جو ہے سب بیشتر برے لوگ بھی بخشے جاتے، لیکن ہر موقع پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں برائیاں عام ہوتی ہیں اور اس کے روک تھام کی جو ہے کوششیں بھی کم ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب عام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انمرد الصالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں پھر بھی ہمارے پر عذاب آ سکتا ہے، ہم عذاب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت یعنی جو ہے گناہ عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی عام ہو جائے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے بہت سو کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت اللہ کی سزا بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے لیے سزا تو یہی تھی کہ جو پورے میدان میں بھٹکتے رہے 40 سال، ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا، اور اس طریقے سے آپ کے لیے پانی کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا، اور بھی کچھ انعامات اللہ کی طرف سے ہوئے، اور اسی حالت میں جو ہے یہ لوگ اپنے اس میدان کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ آگے وہ کچھ اور بھی جو اللہ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ نے ان کی درخواست کو قبول بھی کیا اور یہاں پر رہا تو، لیکن یہ سزا تو رہی کہ 40 سالوں کو بسرتے رہے۔ آگے پھر جو ہے اور اللہ کے کیا انعامات ہوئے، اور اسی دوران میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کیا بنا، اور اسی طریقے سے جو ہے پھر ان کو نجات ملی، نجات ملنے کے بعد یہ کہاں گئے، اسی طرح سے